کچھ منسٹرز پکڑے گئے ہیں، کچھ سابق منسٹرز جو ہیں پکڑے گئے ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے مڈل ایسٹ میں بہت پالیٹکس کی ہے، بہت سفر کیا ہے وہاں پہ، انویسٹیگیٹو جرنلزم، لبنان، شام، عراق، گلف کے علاقے سارے، اور میں بھی دیکھ رہا تھا یہ ساری چیزیں، فیکٹ سارے میرے سامنے ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لگ رہا ہے کوئی کو ہو رہا تھا سعودیہ کے اندر، کوئی انقلاب آ رہا تھا، اور اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے جو سعودی عرب کے نئے ولی عہد ہیں اور وزیر دفاع، جن کی تصویر یہ پلازوں پہ لگی ہوئی ہے، محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، انہوں نے جو ہے پری ایمپٹ کیا، اور یہ اریسٹ اس لیے ہوئے کہ یہ سب کو کرنے جا رہے تھے. اب کیونکہ میں نے بھی وہاں پہ اس خطے میں پالیٹکس بہت لمبے عرصے کور کی ہے، میں نے ساری انفارمیشن گیدر کی، مجھے کہیں سے لگا نہیں کہ یہ کوئی کو کی وجہ سے ہوا ہے. یہ پیورلی اینٹی کرپشن ایک مہم ہے اور وہ سویپ ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو پکڑے گئے ہیں وہ سارے ان میں سے کوئی باغی نہیں ہے، کوئی ڈسینٹرز نہیں تھے. تمام لوگ جو پکڑے گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا، سعودی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، ضروری ہے کہ 3 اہم چیزیں کل ہوئی ہیں سعودی عرب میں. ایک یہ ہوئی ہے کہ لبنان کے جو وزیر اعظم ہے وہ آئے، سعد الحریری، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ریاض میں، اور وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دست بردار ہو رہے ہیں، مستعفی ہو رہے ہیں وزارت عظمیٰ سے لبنان کی، کیونکہ انہیں خطرہ ہے ان کی زندگی کو، وہ قتل مارے جا سکتے ہیں. اور انہوں نے الزام حزب اللہ پہ لگایا جو کہ ایک ملیشیا ہے اور ان کی کوalition پارٹنر ہے گورنمنٹ میں لبنان میں، اور ایران پہ الزام لگایا جو کہ ایران سپورٹ کرتی ہے حزب اللہ کو. یہ تو لبنان کی پالیٹکس ہے. لیکن دوسرا بڑی جو اہم چیز ہوئی تھی سعودیہ میں وہ یہ ہے کہ آج سے 1 ہفتے پہلے یمن کے حوالے سے جو ایک سیاسی عسکری اتحاد ہے یمن کے اوپر، ان ممالک کا وہ اجتماع ہوا. یہ مسلمان اور عرب ممالک ہیں. یہ اسلامی اتحاد جو فورس ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اس میں مصر ہے، ملیشیا ہے، مراکش ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں سودان ہے، اس میں خلیجی ممالک ہیں. پاکستان جو ہے وہ عسکری طور پہ یمن میں انوالو نہیں ہے. پاکستان سیاسی اعتبار سے البتہ سپورٹ کرتا ہے یمن کی جو شرعی حکومت ہے جو اقوام متحدہ کی طرف سے ریکگنائزڈ ہے. تو یہ جاسو اب کل جو ہے وہ بالسٹک میزائل آ گیا یمن سے. میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ یمن کی جو ایئر فورس ہے اس نے حملہ کیا ہے سعودی عرب کے اوپر. ایسا کچھ نہیں ہے. یمن کی جو ایئر فورس اور طیارے ہیں وہ خود سعودی بیسس استعمال کر رہے ہیں، موجود ہیں. یہ حملہ جو ہے وہ حوثی ملیشیا جو باغی ہیں انہوں نے کیا ہے پہاڑی علاقوں سے یمن کے. تو یمن کی ایئر فورس نے کیا، یمن کی فوج نے نہیں کیا. اچھا، اس کے بہت غلط ویڈیو ہمارے سوشل میڈیا پہ چل رہے تھے. ایک جو اوتھینٹک ویڈیو وہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ اوتھینٹک ویڈیو ہے. بہت سارے میں نے دیکھے ہمارے یہاں ویڈیو چل رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کویت کے اور ادھر ادھر کے غلط ویڈیوز ہیں. یہ اوتھینٹک ہے. اچھا، جو اصل ایشو ہے جو شہزادے پکڑے گئے ہیں اس میں ابھی تک کوئی ثبوت نظر نہیں آ رہا کہ کوئی کو تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، کیونکہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، وہ بڑے لائل لوگ تھے اور سارے پیسے والے ہیں. تو واقعی لگتا ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. شیخ صالح کامل، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ پاکستانی ہے. شیخ صالح کامل جو ہیں، ان کی کمپنی ہے دلت البرکہ، ان کے بینکس ہیں، بہت بڑی انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں. یہ اوریجنلی پاکستانی، ان کے والد یا ان کے دادا جو ہیں پاکستانی تھے، انہوں نے انٹرویوز میں بتایا بھی ہے. یہ کرپشن کے حوالے سے پکڑے گئے ہیں. ساتھ ہی آپ ایک اور نام دیکھیں، ولید آل ابراہیم، سعودی عرب کی جو سب سے بڑی پرائیویٹ ٹی وی نیٹ ورک ہے MBC، مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، اس کے یہ اونر ہیں. یہ پکڑے گئے ہیں. اسی طرح جو ہے اسامہ بن لادن کے بھائی ہیں بکر بن لادن، اور یہ چیئرمین ہیں بن لادن گروپ کے. یہ انوالو تھے کس میں؟ آپ کو یاد ہوگا جو حج 2015 میں کرین گرنے کا واقعہ ہوا تھا، بہت سارے حجاج جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. اس میں کرپشن بن لادن گروپ کا وہ ٹھیکہ تھا، تو ان کو پکڑا گیا. تو اور اس طرح اور بھی وزیر وہ ہیں، فائنانس منسٹر ہیں اور اس طرح ہیں. تو بیسیکلی اس کا کوئی سیاسی رنگ کم لگ رہا ہے اور بزنس